اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرف شمس۔ اگر آپ بھی یہ جاننے کے خواہش مند ہیں کہ شرف شمس کا وقت، جسے علم نجوم میں ایک پرسعادت وقت مانا جاتا ہے اور عملیات میں بھی اس پرسعادت وقت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو جان لیں کہ آپ کے زندگی کے مختلف مسائل، جس میں رکے ہوئے کاروبار کو چلانا، کاروبار میں غیر معمولی ترقی کا اصول، کسی کی نوکری میں کوئی مسائل آ رہے ہیں یا حکومتی نوکری اسے نہیں مل رہی، تو اس کے حوالے سے بھی اس وقت تیار کردہ عملیات بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ عزت، دولت اور شہرت کے حوالے سے یہ وقت خاص طور پر آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ وہ لوگ جو معاشرے میں یا کسی ادارے میں یا کسی تنظیمی معاملے میں اپنے آپ کو دوسروں سے برتر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس وقت شرف شمس کی طاقت سے فائدہ اٹھانا اور خاص اعمال تیار کرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے، ان کے اوپر آپ نے رعب دبدبہ قائم کرنا ہے، تو شرف شمس کے وقت تیار کردہ عملیات بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ اسی طرح سیاسی لوگ کسی خاص سیاسی عہدے کے حصول کے لیے خواہش رکھتے ہوں، تو انہیں بھی اس پر اثر وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو نوکری کر رہے ہیں، ان کی نوکری میں ترقی نہیں ہو رہی یا مخالفین انہیں نوکری نہیں کرنے دیتے، تنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، تو یہ وقت ان کو بھی تحفظ دینے، ان کی ترقی کا راستہ کھولنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب یہ تو بات ہو گئی شرف شمس کے خواص کی، اس کے فائدوں کی جو کوئی فرد حاصل کر سکتا ہے۔ آپ بھی اس حوالے سے کوئی عمل تیار کروانا چاہیں تو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شرف شمس کے حوالے سے مکمل طریقہ کار بیان کریں گے کہ آپ اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے کوئی نقش یا عمل تیار کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے۔ ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ تعالی مکمل طریقہ کار مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو یہاں ملے گا۔ اب پہلی بات یہ کہ یہ ہے کب، تو اس اپریل میں 7 اور 8 تاریخ کو، یعنی کہ 2 دن اس پرسعادت وقت کے ہمیں صرف ملیں گے۔ اس وقت ہمیں یہ عمل تیار کرنا ہے۔ عمل کی پوری طاقت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اس وقت تیار کریں، اور اس وقت 2 طرح کے اعمال تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، ایک اعمال یا نقش ایسے ہوتے ہیں جس میں فرد کا نام اور اس کی والدہ کا نام شامل کیا جاتا ہے، اور ایک عمومی ہوتے ہیں جس میں فرد کا نام اور اس کی والدہ کا نام شامل نہیں ہوتا۔ دونوں طرح کے اعمال مؤثر ہوتے ہیں، ان کی مؤثریت کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل جو کسی فرد کی والدہ کے نام اور اس کے ذاتی نام کے حوالے سے تیار کیا جائے، نسبتاً زیادہ طاقت کا حامل ہوتا ہے اور اسے زیادہ مؤثر مانا جاتا ہے۔ اب یہاں سمجھ لیں کہ کون سے اسماء حسنی ہم اس عمل میں استعمال کریں گے۔ تو ہمارے عمل میں جو اسماء حسنی استعمال ہوں گے وہ ہیں یا اللہ، یا رافع، یا واسع، یا نافع، یا عزیز، یا فتح۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جب آپ نقش بنانے کے بعد اس کے اوپر ان اسماء حسنی کی تلاوت کریں یا ذکر کریں، تو اس کو آپ نے یا اللہ میں نہیں بدل دینا، صرف یا اللہ ہی آپ نے بولنا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے جسے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب تیاری کے حوالے سے جب ہم آگے چلیں تو ہمیں نقش تیار کس وقت کرنا ہے۔ یہ تو پتہ لگ گیا ہمیں کہ اس کی تاریخ کون سی ہے، لیکن اس تاریخ کے اندر کیا ہر وقت نقش بنایا جا سکتا ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ کسی بھی کوکب کا شرف ہو وہ اس کی سات میں بنایا جاتا ہے۔ اب جب ہم شرف شمس کی بات کر رہے ہیں تو شرف شمس کا نقش جو ہے وہ شمس کی سات میں بنے گا، اور ایسی سات شمس کی جو پہلی ہو یا دن کی روشنی میں ہو وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ تاہم وہ ساتیں جو رات کے وقت واقع ہوں، ان ساتوں میں بھی شرف شمس کا عمل تیار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شمس کو دن کا ستارہ مانا جاتا ہے، رات کے وقت اس کی قوت میں کمی مانی جاتی ہے۔ گو کہ وہ حالت شرف میں ہی ہوتا ہے، لیکن جو قوت اور طاقت اسے دن کے وقت حاصل ہوتی ہے اور پہلی سات میں حاصل ہوتی ہے، وہ بعد میں آنے والی ساتوں کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ سو پر اثر عمل کے لیے پہلی سات کو اور دن کی ساتوں کا انتخاب کریں۔ اگلا مرحلہ ہے کہ جب آپ نقش تحریر کر رہے ہیں تو آپ نے بخور کون سا استعمال کرنا ہے۔ تو بخور کے لیے
ایک تو آپ ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ کو ہمارے سے شمس کا بنا بنایا بخور بھی مل جائے گا اور اس کا عطر بھی مل جائے گا، اور آپ کو مختلف اشیاء کو مکس کرنے اور ان کو بنانے سے نجات بھی مل جائے گی۔ تاہم جو لوگ اس مشقت کو خود کرنا چاہیں یا اس محنت کو کرنا چاہیں یا بات کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ شرف شمس کے اعمال کے لیے سندل، لبان، عود ہندی اور زعفران زیادہ بہتر ہیں۔ آپ نے اگر بخور بنانا ہے تو ان سب کو اکٹھا کر کے اسے کوئلوں پر ڈالیں اور اسے جلا لیں، دھواں اس کا نکلنے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ نے عطر بنانا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، دونوں چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی، کپڑوں پہ لگانے کے لیے عطر چاہیے ہوگا اور جلانے کے لیے آپ کو بخور چاہیے ہوگا، تو انہی اشیاء کو باہم مکس کر کے آپ عطر شمس بھی بنا سکتے ہیں۔ اب آپ نے نقش لکھنا کیسے ہے اسے بھی سمجھ لیں۔ نقش لکھنے کے لیے ہمیں سیاہی کی اور قلم کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم عملیات میں عام قلم اور سیاہی کو مؤثر نہیں مانا جاتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو خاص سیاہی بنانی پڑتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آب زمزم یا پاک پانی لے کر اس میں زعفران کو گھول لیں، تھوڑا سا زعفران لے لیں، ایک آدھ نقش بنانے میں کوئی زیادہ زعفران نہیں چاہیے ہوتا، ہو اوریجنل خالص ہو تو اسے تھوڑی دیر ڈوبا رہنے دیں، تو وہ پانی جو ہے وہ زعفرانی رنگ پکڑ لیتا ہے، اس رنگ سے آپ جو ہے اپنا نقش بنا سکتے ہیں۔ نقش بنانے کے لیے آپ لوہے کی نب والا قلم بھی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ شتوت کی ٹہنی لے کر اسے قلم کی شکل دے کر اس سے آپ اپنا نقش بنائیں گے۔ یہ باتیں یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ناممکن ہو۔ تاہم پہلی دفعہ کوئی یہ ویڈیو سن رہا ہے تو شاید اس کے لیے تھوڑا سا معاملہ الجھن کا باعث ہو، لیکن جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں ان کے لیے روزمرہ کے معاملات ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور یہ سامان کم و بیش ہر وقت اس فرد کے پاس تیار ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ ہمارے ادارے میں کبھی بھی تشریف لائیں تو آپ کو ساری متعلقہ اشیاء اسی لمحے موجود ملیں گی۔ اب ایک آخری چیز رہ گئی اور وہ ہے صدقہ۔ صدقے کے طور پر آپ مرغ، بکرا، چنے کی دال، گڑ حسب استطاعت دے سکتے ہیں، جو آپ کی جیب کی پوزیشن ہے اس کے مطابق آپ ان میں سے کوئی بھی چیز صدقے کے طور پر دیں، لیکن خیال یہ کریں کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کا صدقہ بھی اس چیز کا مظہر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خزانہ آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے شکرانے کے طور پر صدقہ بھی اچھی قسم کا دے رہے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں آپ کو شرف شمس کا نقش ملے گا، اس کے ساتھ اس کی چال بھی لکھ دی گئی ہے۔ نقش بنانے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نقش کو اس کی چال کے مطابق تیار کریں۔ وہ لوگ جو عملیات کی سمجھ نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ اسے باقاعدہ طور پر سیکھیں۔ راٹھور پبلیشر کی کتب بھی عملیات کے حوالے سے دستیاب ہیں، نقوش کی تیاری، وظائف کی تیاری، چلہ کشی کے حوالے سے تمام تر معلومات ہم نے ان کتابوں میں تحریر کر دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا آپ پر منحصر ہے۔ اب اگلے مرحلے میں جب یہ نقش آپ نے لکھ لیا زعفران سے اور وہ تیار ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے اسے جیب میں ڈال لینا ہے یا اس کے مزید کوئی معاملہ بھی باقی ہے؟ تو یقین ابھی تو اس کا ابتدائی حصہ مکمل ہوا ہے۔ یہ نقش بنانے کے بعد آپ کو اس کے اوپر ذکر کرنا ہے، اس کو دونی دینی ہے، اور اگر ممکن ہو احتیاط کے ساتھ کناروں کے اوپر وہ عطر شمس یا جو عطر آپ کو بتائے گئے ان کا مجموعہ بھی آپ لگا سکتے ہیں بہت تھوڑی مقدار میں خوشبو کے لیے۔ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان اسماء حسنہ کو جو آپ کو پہلے بتائے گئے ہیں ان کا ذکر آپ نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں یا جس بھی مقصد کے لیے آپ نے نقش تحریر کیا یا یہ عمل تیار کیا ہے اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی جائز ضروریات پوری ہوں۔ یہ پڑھائی جو ہے اسماء حسنہ کی یہ آپ نے 7 دن تک کرنی ہے، اور ایک خاص ٹائم پر جو آپ اس سلسلے میں متعین کریں اسی وقت یہ پڑھائی روزانہ کرنی ہوگی آپ نے، اور جس مقصد کے لیے یہ نقش بنایا اسی حوالے سے آپ دعا بھی کریں۔ اب جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو بھی صدقہ دینا ہے وہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے 2-3 مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ خیرات کرنے سے بڑھتی ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ دوران عمل اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا رد بھی اس صدقے میں آ جاتا ہے، اس لیے کھلے دل کے ساتھ اور ایک سے زائد بار بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں تک آپ کا مکمل ہو گیا سارا نقش طریقہ کار۔ کوئی وضاحت طلب بات ہو تو آپ واٹس ایپ پہ سوال کر سکتے ہیں، میسیج اپنا ڈراپ کر دیں واٹس ایپ کے اوپر ریکارڈ کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے اور آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے، وہی ہم سب کا حامی و مددگار ہے۔ اجازت دیں، بشرط زندگی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔